اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب عزیز، کتاب ہے ہدایت النو، جو نحو کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ اس کی اتفاق سے قسم ثانی آخر کا جزء آخر جو ہے نا پڑھا رہے ہیں۔ قسم ثانی فعل کے بارے میں، فعل کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، فعل کی تاریخ کی، پھر فعل کے کہا کہ فعل ماضی مضارع امر، پھر ایک اور نئی بحث آئی فعل معروف فعل مجہول کی، اس کے بعد ایک بحث اور آئی تھی اس کے فعل متعدی فعل لازم۔ فعل متعدی فعل لازم اس فعل کے جو فاعل پر تمام ہو جائے، لیکن فعل متعدی جو فاعل سے گزر کر مفعول تک ہو جائے۔ فعل متعدی کے بعد بحث آئی ہماری افعال قلوب۔ افعال قلوب کے کچھ خاصیتیں تھی جو بیان کر رہے تھے۔ دو خاصیت کل بیان ہو گئی تھی کہ افعال قلوب ایسے افعال قلوب ہیں باب آتیتوں کی طرح نہیں ہے، انہیں دونوں مفعول چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مفعول پر اکتفا کر لیں، انہیں ہر حال میں دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ علمت زیدن فاضلن، علمت زیدن کہنا صحیح نہیں ہے، آتیتوں کے برخلاف آتیتوں میں صحیح ہے۔ دوسرا حکم بیان کیا تھا اس کی خاصیتوں میں سے کہ افعال قلوب جب مبتدا اور خبر کے درمیان آئے، چونکہ افعال قلوب مبتدا خبر پہ داخل ہو کے مبتدا کو اپنا مفعول اول خبر کو اپنا مفعول ثانی بنا کر نصب کرتے ہیں، اگر یہ مبتدا خبر کے درمیان وسط میں آ جائے تو یہ الغا ہوتے ہیں، ملغا لغو ہو جاتے ہیں۔ اگر تیسری خاصیت، اگر افعال قلوب کے بعد استفہام یا نفی یہ لام ابتدا آ جائے تو یہ تعلیق ہو جاتے ہیں۔ تعلیق ملغا یعنی لفظ نہ معنی میں کوئی عمل کرتے ہیں، تعلیق لفظ میں عمل نہیں کرتے پر معنی میں عمل کرتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها انه يجوز ان يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين من شيء واحد۔ نو علمتمونی منطلقا ظننتک فاضلا، کہتے ہیں اس کا ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، چاہے فعل متعدی ہو لازم ہو کیسا بھی ہو۔ مفعول کا ضروری نہیں ہر فعل کے لیے فعل لازم ہو، لیکن ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ افعال قلوب کا فاعل اور اس کا مفعول کون سا؟ مفعول اول کہہ لیجئے، بہتر تو مفعول اول ہی، نہیں تو مفعول اول اور فاعل ایک ہی ضمیر ہو سکتی ہے، ایک ہی ضمیر ہو سکتی ہے علیحدہ نہیں۔ جیسے علم تو نی، علم تو پیپش تو جو ہے نا یہ فاعل ہے، نی نون وقایا یا مفعول ہے۔ اتفاق سے تو بھی متکلم کے لیے ضمیر متکلم ہے، یا بھی ضمیر متکلم ہے، تو فاعل ہو رہا ہے یا ضمیر مفعول ہے، یا ضمیر مفعول ہو رہا ہے۔ تو دیکھا ضمیر متکلم، فاعل بھی ضمیر متکلم ہے، مفعول بھی ضمیر متکلم ہے۔ یا ظننتک تا کا تی زبر تا، یہ تا خطاب ہے، تا خطاب، کاف کافی خطاب ہے، یہ بھی واحد مذکر کے لیے وہ بھی واحد مذکر کے لیے۔ دیکھا ضمیر ایک ہے دونوں، ظننتک فاضلا، تو فاضل مفعول بھی۔ ہمارا جو مورد بحث ہے وہ کہ فاعل اور مفعول اول، مفعول دوم نہیں، فاعل اور مفعول اول کبھی ضمیر ہو سکتی ہے، ضمیر بھی ایک ہی ضمیر، ایک شے واحد نہ کہ الگ الگ۔ ایک مطلب ایک خاصیت، دوسرے ایک خاصیت تمام ہوئی، خاصیت ایک مطلب اور رہ گیا افعال قلوب کا۔ کہ افعال قلوب کبھی افعال قلوب
अफ़ाल ताम्मा में से नहीं, एक एतबार से देखा जाए अफ़ाल ताम्मा हो जाते हैं। क्या मतलब? एक मफूल को नस्ब करते हैं, ज़रन तो बने, तहम तो, अलिम तो बेमाना अरफ तो जना, राय तो बेमाना अबसर। ये जब इनके माना होते हैं, एक ही मफूल पे इत्तिफा करते हैं, तो मैंने दो मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। इस सूरत में अफ़ाल कुलूब नहीं कहलाते, अफ़ाल जवान ही कहलाते हैं। इस सूरत में अफ़ाल कुलूब नहीं कहलाते, अफ़ाल जवान ही कहलाते हैं। जवान ही जवान ही। पहले इसकी तदबीर कर ले, फिर उसके बाद अफ़ाल नाक़िसा बयान कर। ये कल का तकरीब मैं दर्स कर दूंगा। वो मिन्हा नहू यजूज़ो, और इनमें से ये कि जायज है। क्या जायज है? अन यकूना फ़ाइलुहा व मफ़ूलुहा ज़मीरैन मुत्तसिलैन, अफ़ाल कुलूब का फ़ाइल और अफ़ाल कुलूब का मफ़ूल दो ज़मीर हो, दोनों ज़मीर मुत्तसिल हो, शायद वाहिद, एक ही तरह के ज़मीर हो, ज़मीर मुत्तसिल दोनों एक ही। खिताब के मुतकल्लिम एक शय वाहिद न हो। अलिमतुनी, अलिमतुनी तो जो है ना फाइल नून वकाया, नून नूने वकाया को इसलिए कहते हैं ताकि बताए, ये नून नूने वकाया बताए, ये या जो आ रही है इसके बाद या याए मफूली है, या याए मुज़ाफ इलैह नहीं है, याए मुतकल्लिम का है, याए मुज़ाफ इलैह नहीं, याए मफूली है। अलिमतुनी मुंतालिकान, मैंने समझ लिया, मैं जान गया, मैं तका वादनन, अरे तू गुमान कर रहा है, तू तेरा गुमान करना, तू गुमान कर रहा है, तू फासिल है। ज़नन तका ते ता मफूल फाइल, ता ज़मीर खिताब, फाइल का मफूल, तो ज़मीर खिताब ज़मीर काफ इत्तफाक से, त्या ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुतकल्लिम की, या ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, तो ज़मीर मुत्तसिल भी है और एक ही ज़मीर है। वअलम अन्नहु कद यकूनु ज़रंतो बिमाना इत्तहमतो, याद रखो कभी कभी ज़रंतो बिमाना इत्तहमतो होता है, वालिम तो बिमाना अरफ तो होता है, वराई तो बिमाना अबसर तो होता है, वो वजद तो बिमाना असब तो होता है। असब तो ज़ाल, मेरी चीज खोई गई थी, मैंने पा ली, और जब ये होता है फतन सब मफूलन, इस सूरत में एक ही मफूल को नस्ब देते हैं, फकत एक ही मफूल। वाला तकूना ही नज़िन मिन अफ़ालिल कुलूब, इस सूरत में ये अलिम तो, ज़नन तो, राई तो, वजद तो, ये अफ़ाल कुलूब नहीं होते। अफ़ाल कुलूब में से शुमार होता है एक मफूल पर फस्लुन अफ़ालुन नाक़िस। अब एक नया बाब शुरू हुआ है, नई फसल शुरू हुई है अफ़ाल नाक़िसा के बारे में। अफ़ालुन वो ज़ियादत तक़रीर फ़ाइल अला सिफ़तिन गैर सिफ़ते मस्तर। एक चीज बार बार आपके अफ़ाल नाक़िसा को अफ़ाल नाक़िसा क्यों कहा गया? इत्तफाक से मुसन्निफ ने जो तारीफ की खुद उसमें इशारा कर दे, अफ़ाल नाक़िसा में एक नक्स है और एक ऐब नक्स है। वो क्या है? वो नक्स और ऐब है। अफ़ाल नाक़िसा की तुमने जब इसम की बहस पढ़ी होगी, मरफ़ूआत पढ़े होंगे, जुज़ अव्वल में सीखी, इसम अव्वल में, तो कहते हैं अफ़ाल नाक़िसा को अफ़ाल नाक़िसा यूं कहते हैं कि मुब्तदा पर अपने मरफू पर तमाम नहीं होते बल्कि मंसूब के मोहताज होते हैं, खबर के मोहताज होते हैं। एहतियाज एक नक्स है। दूसरी एक खुद इसमें इशारा किया। इससे पहले कि इसका तर्जुमा करूं, पहले मैं एक कादर कुल्ले अफ़ाल, जितने भी अफ़ाल होते हैं अक्सर बेशतर अफ़ाल ताम्मा नाक़िसा, अफ़ाल ताम्मा, वो क्या करते हैं? अपने मस्दर को अपने फाइल के लिए साबित करते हैं। जो फाइल के माना, जो मस्दर के माना होते हैं, वो फाइल के साथ ज़रबा ज़ैद के लिए क्या साबित हो रही? ज़रबा ज़ैदुन, कामा ज़ैदुन,
زید کے لیے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ قیام. جلاسا زید، زید کے لیے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جلوس. یعنی افعال تامہ مصدر کو، یعنی وہ صفت جو جس کے لیے وضع کیے گئے اپنے مرفوع کے لیے، اپنے فاعل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں. لیکن افعال ناقصہ دیکھیں گے اپنے مصدر کو ثابت کرتے ہیں، نہ مصدر کے معنی کو ثابت نہیں کرتے. غیر مصدر کون زید قائما، زید کے لیے کیا ثابت ہو رہا؟ قیام. کون زید فاضلا، زید کے لیے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ فضل. کون ثابت نہیں ہو رہا؟ کانا زید سورا زید غنیا، زید کے لیے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ غنا، غنی ہونا، مالدار ہونا. تو ایک یہ نقص ایک طرح تمام مصدر تامہ کے تمام افعال ہوتے ہیں وہ مصدر کے معنی ثابت کرتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ غیر مصدر کے. تو اسی چیز کو اتفاق سے اسی مطلب کو، اسی مفہوم کو مصنف نے تعریف میں کہا افعال ناقصہ افعال و افعال ناقصہ و افعال ہے. وضعت لتقریر الفاعل لا صفت، وضع کیا گیا تاکہ فاعل کے لیے مقرر کرے ایسی صفت کو. کیسی صفت ہو؟ غیر صفت مسترا، جو ان کے مصدر کی صفت نہ ہو، یعنی ایسے معنی کو جو ان کے مصدر کے معنی نہ ہو. سیدھی سی بات ہو، مقرر کریں فاعل کے لیے وہ معنی جو مصدر کے معنی نہیں ہے، مقرر کرے فاعل کے لیے وہ صفت جو ان کے مصدر کی صفت نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی کانا زید فاضلا، زید کے لیے کون ثابت نہیں ہو رہا؟ زید کے لیے فضل ثابت ہو رہا ہے جو کانا کا مصدر نہیں ہے. کانا کے مصدر کی صفت تو کون ہے؟ سارا زید غنیا، زید کے لیے غنا ثابت ہو رہا ہے. اس طرح اسبا زید مریضن، زید کے لیے مرض ثابت ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو اسی چیز کو بہرحال یہ تم نے اس سے پہلے بھی تکرارا نہیں گنائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے گنا دیے یہ افعال قلوب، بعد میں 13 گنا ہے. لا حول ولا افعال ناقصہ بعد میں 13 گنا ہے. افعال قلوب کا بیان اترے گا. افعال ناقصہ، افعال ناقصہ بعد میں 13 گنا ہے. بعد میں جو نا زیادہ گنا ہے، انہوں نے شمار نہیں کیا کیونکہ یہ اسم اول میں ان کا تفصیلی بیان، شمار و اعداد و شمار سب کو کیا. پھر بھی احکام حکم بنا کر دیں. جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کو داخل ہوتے ہیں مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع، خبر کو اپنی خبر بنا کر نصب ہوتے ہیں. کانا زیدن قائما، کانا زیدن فاضلا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تقریباً عملی بھی ایک افعال ناقصوں کا افعال ناقصہ ایک تو وہی وجہ معنوی وجہ کہ اپنے مصدر کو اپنے معنی کے لیے، اپنے فاعل کے لیے ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر مصدر کے معنی کو فاعل کے لیے ثابت کرتے. دوسری یہ محتاج ہوتے ہیں خبر کے منصوب کے. عمدہ کلام فعل اور فاعل ہے، فاعل تو مکمل ہو جاتا ہے جملہ یہاں، لیکن فاعل تو مکمل جملہ ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کانا کے 3 طرح ہوتا ہے. کانا 3 طرح کا ہوتا ہے. کانا کانے ناقصہ، کانے ناقصہ جو پڑھا نہیں، کانے ناقصہ ہو گیا کہ جو اپنے خبر کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرتا ہے زمان ماضی میں، یا تو ثبوت ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے. کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ حکیم علیم بھی تھا اور حکیم بھی تھا، ہمیشہ کے لیے تھا بھی ہے بھی رہے. دوام ہے، معنی میں دوام پائی جاتی ہے. مان اللہ ہو، بے شک اللہ علیمن، علیم بھی ہے، علیم ہمیشہ سے، علیم تھا، علیم ہے، علیم رہے گا. دوام پائی جاتی ہے اگرچہ زمانے ماضی کارن ہو، وہ تھا لیکن ہمیشہ کی دوام. یا منقطع، یعنی کیا مطلب؟ منقطع کا مطلب کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اس سے جدا بھی ہو سکتا، اس صفت سے فاعل خبر سے جدا بھی ہو سکتا ہے. مانا زیدن شاہان، کبھی کہنا کیا ہو جائے گا؟ شاب، بوڑھا ہو جائے گا. زید
کانا زید عالم، یہ مثال دے دو زید عالم تھا، تو ضروری زید جب تک رہے عالم رہنا، پہلے جب بچہ تھا زید عالم نہیں تھا، زید عالم ہو گیا، جب بچہ تھا جب ہوتا جاہل تھا، لا تعلم نہ شے کا مصداق تھا. یہ بھی کانا زید شابان، زید بڑا ہو گیا، کیا زید جو ہے شابان بہادری بنتا ہے. بہرحال پہلا ناقص جو اپنے خبر کو فائل کے لیے ثابت کرتا ہے. دوسرے کانا تامہ، تامہ بمانا حصلہ، کانا بمانا ثبتا حصلہ. مان القتال، جنگ تو ہو گئی، دیکھو تو صحیح جنگ شروع ہو گئی بھائی، کان القتال جنگ شروع ہو گئی، ہو چکی جنگ ثابت ہو گئی، جنگ حاصل ہو گئی، حاصل القتال. یا پھر کانا، کانا تیسرا کانا، کانا زائدہ، زائدہ مطلب کوئی لفظ میں عمل کرتا، صرف تزیین کلام کے لیے آتا ہے. جیسے جیاد و ابی بکر اسامہ علا کان المصومۃ الاعرابی، علا کانا کہہ دو یا علی المصومۃ کہہ دو، بات برابر ہے. ابو بکر کا گھوڑا، زیاد ابو بکر کا گھوڑا تسامی، ارے سب سے بلند بالا ہے، بلند بالا ہے کن پر؟ المصومۃ الاعراب، ان گھوڑوں پر جن گھوڑوں پر بلندی کی پہلی سی مہر ہے، عمدگی کی پہلی سی مہر ہے. ارے وہ بہت گھوڑے بہت اچھے ہیں، ان سے بھی تمام گھوڑوں سے، عرب کے گھوڑوں سے بھی تمام گھوڑوں سے اچھا، ان گھوڑوں سے اچھا ہے جو پہلے سے جو ہے نا وہ بہت عمدہ اور بہت بلند نسل کے تھے، ان سے بھی سب سے بلند ابو بکر کا گھوڑا ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہے. شاید مثال اصل ہے اعلی کان المصومۃ ہے، اعلی کان المصومۃ ہے کہہ دو یا اعلی المصومۃ ہے کہہ دو، فرق کوئی پڑتا نہیں. کانا چونکہ اگر اللہ کانا کو حذف کریں گے تو شعر کا وزن کم ہو رہا، شعر کا وزن اوپر سے برابر ہو جائے، دونوں قافیہ مصرع اولا اور مصرع ثانیہ برابر آ جائے، بیچ میں کانا زائدہ لے آئے، مصرع برابر ہو گیا، نہیں تو شعر نہیں ہو رہا. ومنها ان يجوز ان يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين من شيء واحد، اور ان میں سے جائز ہے، اسی قسم سے افعال قلوب میں جائز ہے اس کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل ہو، ایک ہی ضمیر متصل ہے، ایک ہی چیز کے ضمیر متصل، چاہے متکلم کی دونوں ضمیر ہو فاعل اور مفعول، چاہے خطاب کے دونوں ضمیر ہو فاعل اور مفعول. مثال دیکھیں خود دے دی، علمتنی منطلقا وظننت کا فاضلا. علمتنی یہ تو اس کی تطبیق ہوگی، فصل سے اس کی تطبیق ہوگی. فصل افعال ناقصہ، افعال ناقصہ افعال وضعت لتقریر الفاعل لا صفت غیر صفت مصدرها. افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تاکہ فاعل کے لیے مقرر کریں وہ صفت کہ جو ان کے مصدر کی صفت نہیں ہے، فاعل کے لیے مقرر کریں، فاعل کے لیے بیان کریں وہ صفت جو ان کے مصدر کی صفت نہ ہو، غیر مصدر کے علاوہ اس کی دوسرے کی صفت ہے. وہی کانا سارا اسبا امسا الى آخر ازاز اللہ بعد ما بارہا ما فتا وغیرہ وغیرہ. الجملۃ الاسمیہ، یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، افادۃ نسبتہا حکم معنیہا. جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے کیوں؟ اس کا لام لام تعلیم، تاکہ جو جملے میں نسبت ہے اس نسبت پر جو ہے نا حکم لگائے لے. افادۃ نسبتہا حکم معنیہا، تاکہ اس نسبت کو کانا کے لیے ثابت کریں کہ کانا ہے. زید عالم، یعنی علم زید کو کانا کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، اس نسبت کو اس نسبت کے معنی کو جانا پہنچائے. طرف الاولا پہلے والے کو یعنی مبتدا کو جملہ اسم میں داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر رفع، وتنصب الثانیہ خبر کو اپنے خبر بنا کر نصب دیتے ہیں. تقول کانا زید قائما، وکانا تکون علی ثلاثۃ اقسام. کانا کی تین قسم ناقصہ، وہی تدل علی ثبوت خبر فاعل فی الماضی. ناقصہ دلالت کرتا ہے خبر اس کی فاعل کے لیے خبر ثابت ہو رہی ہے، یا فاعل کے لیے خبر جنا ثابت کرتا ہے. ثبوت
خبر فاعل کے لیے، کانا کی خبر فاعل کے لیے ثابت ہوتی ہے زمانے ماضی کے زمانے، یا تو ثبوت دائمی ہے، دائماً یا دائمی، کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم بھی حکیم بھی ہے، دائمی ہے، تھا بھی ہے بھی رہے گا بھی، اور منقطع، یا پھر وہ منقطع ہوتی ہے کٹ بھی جاتی ہے، صفت موصوف سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہے، خبر مبتدا کے معنی سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہے، کانا زید شابا، زید ایک دن جوان تھا، جوانی ہمیشہ دن ہوتی ہے، دور بھی ہو جاتی ہے، جوانی برا بھی ہو جانا ایک دن، زید کو جوانی ہمیشہ ختم نہیں رہتی، زید کا جوان تھا ایک دن بوڑھا ہو گیا، زید جوان ایک دن بوڑھا ہو جائے گا، بتاؤ متن، کبھی یہ ناقصہ کی مثال تھی، دائمی کی بھی اور منقطع بھی، یا تامہ ہوتا ہے، وہی بمعنی ثبتا و حصلہ، تامہ ہوتا ہے تو بمعنی ثبتا ہوتا ہے اور حصلہ ہوتا ہے، نہ کان القتال اے حصل القتال، جنگ ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، کان القتال جنگ شروع ہو گئی، جنگ حاصل ہو گئی، وزائدہ بھی زائدہ ہوتا ہے، وہی زائدہ لا یتاخر بحل معنی، زائدہ کا مطلب ہے معنی میں کوئی عمل نہیں کرتا، بظاہر لفظی عمل کر دیتا، معنی میں کوئی عمل نہیں کرتا، قول الشاعر، شاعر کا قول، زیاد ابی بکر، یہاں اگرچہ لانا لفظ میں عمل کیا نہ معنی میں بڑھ گیا، کانا ہے زیادہ، زیاد ابی بکر، ابو بکر کا گھوڑا، کان مسمت بھی بلندی رکھتا ہے ان گھوڑوں پر، عرب کے ان گھوڑوں پر کہ جو پہلے بلندی میں مہر یافتہ ہے، یعنی جو پہلے سے زیادہ بلند و بالا ہے، ان پر ان سے بھی زیادہ بلند ہے، المسومت ہے، چاہے کان المسومت ہے کہہ دو، چاہے المسومت ہے کہہ دو، بات دونوں برابر ہے، کھانا کی ظاہر کوئی معنی نہیں۔ السلام علیکم۔